اچھا دوستو، تو آج کا جو ولاگ ہے یہ بہت زیادہ انفارمیٹیو ہے۔ تو یہ ولاگ شروع کرنے سے پہلے میں سب کو السلام علیکم کہتا ہوں۔ تو ولاگ ہمارا جو ہے وہ ہے کہ ہم سعودی عرب میں کیسے ڈرائیونگ لائسنس چینج کروائیں اگر ہمارے پاس گلف کا لائسنس ہے تو اس کے لیے چند ضروری ڈاکومنٹس ہیں جو آپ کو پرووائڈ کرنے پڑیں گے، اور یہ طریقہ کار میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو کیسے وہ ڈاکومنٹس ہم نے کلیکٹ کرنے ہیں اور پھر اس کو کیسے ہم نے سبمٹ Please کرنا ہے subscribe my اور channel. کتنا ٹائم لگے گا، یہ سارا ہم اس ولاگ کے اندر آپ کو تسلی کے ساتھ بتائیں گے۔ تو چلتے ہیں جی ولاگز کی طرف۔ تو سب سے پہلے تو ہمارے پاس اگر گلف کا کنٹریز میں سے جیسے عمان ہے، قطر، کویت، بحرین، یو اے ای، عمان، یہ سب ہمارے پاس اگر لائسنس ہیں کسی ایک کنٹری کا بھی، تو ہم اس کو کیسے ایکسچینج کروائیں گے سعودی عرب کے اندر۔ تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے سعودی عرب میں آ کے اپنا میڈیکل کروانا پڑے گا، اور میڈیکل وہ ہاسپٹل سے آپ نے کروانا ہے، ان کو ریسیپشن سے پوچھنا ہے جو آپ کا بھئی یہ ٹریفک ڈپارٹمنٹ کے ساتھ منسلک ہے، تو یعنی اٹیچ ہے اس کے ساتھ، تو وہ آپ کو ڈرائیونگ لائسنس کے لیے میڈیکل کروانا ہے ہم نے، تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ جی ہم آپ کا میڈیکل کروا دیں گے۔ تو میڈیکل جب آپ کا ہوگا اس کے اندر آپ کا بلڈ ٹیسٹ ہوگا اور آئز ٹیسٹ ہوگا۔ یہ دونوں ٹیسٹ مکمل کر لینے کے بعد آپ کو ایک 24 آورز کے اندر ایک ریفرنس نمبر آئے گا، وہ ریفرنس نمبر کا آپ نے کوڈ اپنے پاس اسکرین شاٹ کی شکل میں رکھ لینا ہے، ڈیلیٹ نہیں کرنا اس میسیج کو۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، سیکنڈ پہ آپ نے جانا ہے جی ابشر ویب سائٹ گوگل پہ اوپن کرنی ہے، اور ابشر پہ آپ نے اپوائنٹمنٹ لینی ہے۔ اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے آپ نے ادھر کیا چیز چاہیے، آپ کو چاہیے ڈرائیونگ لائسنس کی جو ہے وہ کاپی، فرنٹ پیج اور بیک پیج دونوں سیپریٹ پی ڈی ایف ہونی چاہیے، وہ آپ نے ادھر اٹیچ کرنی ہے۔ اور آپ نے جو ابشر پہ جانا ہے تو ریپلیس کا آپشن جو ہوگا نا، ریپلیس ڈرائیونگ لائسنس کا آپشن آپ کلک کریں گے تو اس پہ پھر آپ کو پوچھیں گے کہ فورن ڈرائیونگ لائسنس چینج کرنا ہے یا اسی کا کوئی چینج کرنا ہے، تو وہ آپ کو سارا ادھر پتہ چل جائے گا۔ تو آپ نے ادھر جا کے جو لائسنس آپ کا پاس ہوگا اس کی کاپی اٹیچ کر دینی ہے، اور اٹیچ کرنے کے بعد آپ کو اپوائنٹمنٹ نیئر کون سا آپ کا اسکول ہے وہ اسکول کی حساب سے آپ نے اپوائنٹمنٹ لے لینی ہے۔ اور اپوائنٹمنٹ آپ کو 1 مہینے کی بھی مل سکتی ہے، 10 دن کی بھی مل سکتی ہے، اور 5 ماہ کے بعد بھی مل سکتی ہے، 3 کے بعد بھی۔ وہ اسکول کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس اس کے اسکول کے اندر آلریڈی کتنا رش ہے۔ تو جو میڈیکل کی فیس میری لگی تھی وہ 130 ریال تھے، ہر ہاسپٹل کی میں بھی سیپریٹ فیس ہو اور میں بھی ایک جیسی ہو، لیکن میری 130 ریال لگے تھے، اور ابشر پہ اپوائنٹمنٹ لینے کا کوئی پیسہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے سداد اپلیکیشن کے تھرو، موبائلی کے تھرو یا کسی بھی اپلیکیشن کے تھرو یا بینکنگ چینل کے تھرو آپ نے آن لائن فیس پے کرنی ہے۔ فیس پے جو کرنی ہے اس کی فیس تھی، میں نے جو پے کی تھی وہ 100 ہے، کیونکہ میرے پاس یو اے ای کا لائسنس تھا تو میں نے ریپلیس کرنے کے لیے 100 فیس اس کی پے کی تھی۔ تو یہ 3 چیزیں آپ کے پاس ہو گئی۔ فیس پے کرنے کے بعد آپ نے اس کا لے لینا ہے جو اسکرین شاٹ، وہ بھی اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ ابھی آپ کے پاس 3 اسکرین شاٹ ہو گئے، نمبر 1 میڈیکل کا، نمبر 2 ابشر کا اپوائنٹمنٹ کا، نمبر 3 فیس پے کا۔ پھر آپ نے اپنے پاس جو ڈاکومنٹس جس دن آپ کی اپوائنٹمنٹ ہے وہ اس دن آپ نے جو ڈاکومنٹس لے کے جانے ہیں ساتھ میں وہ لے کے جانے ہیں۔ پاسپورٹ کاپی بھی ہونی چاہیے، اقامہ کاپی بھی آپ کی ہونی چاہیے، اس کے بعد ویزا کاپی، اگر آپ کو ای ویزا ہے آپ کا تب ویزا کاپی ہونی چاہیے، اگر نہیں ہے تو آپ کے پاسپورٹ پہ جو ویزا پیسٹ ہوا تھا آنے کے ٹائم وہ کاپی ہونی چاہیے آپ کی۔ پھر آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس کی کاپی ہونی چاہیے جو آپ نے چینج کروانا ہے اس کی، اور پھر ایک فائن کلیئرنس سرٹیفکیٹ ملتا ہے آپ کو، جس کنٹری سے آپ موو ہوئے ہو نا وہ کنٹری سے آپ کو ایک فائن کلیئرنس سرٹیفکیٹ بنوانا پڑتا ہے۔ وہ آن لائن بھی بن جاتا ہے، لیکن وہ آپ ادھر سے بھی نکلوا سکتے ہو کسی بھی ٹائپنگ سینٹر سے۔ میں نے جو کیا تھا میں نے آن لائن اپلائی کیا تھا، تو آن لائن میں میرا کوئی بھی پیسہ نہیں لگا تھا۔ تو
لیکن اگر آپ ادھر جاؤ گے ٹائپنگ سینٹر پہ میں بھی وہ آپ سے کوئی 5 ریال 10 ریال لے لیں. اس کے بعد میں آپ کو وہ فائن کلیئرنس سرٹیفکیٹ کا بھی آپ کو اٹیچ کرنا پڑے گا. پھر آپ کو ایک پاسپورٹ سائز کی پکچر چاہیے وائٹ بیک گراؤنڈ کی, وہ بھی آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے. پھر اس کے بعد آپ کو اوریجنل لائسنس ہے نا وہ بھی اپنے ساتھ آپ نے کیری کرنا ہے. ابھی آپ کو 10 چیزیں ہیں, وہ 10 چیزیں دوبارہ میں آپ کو گنوا دیتا ہوں اور آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ جائیں گی وہ 10 چیزیں جو ہیں. تو وہ چیزیں آپ نے اپنے ساتھ لازمی لے کے جانی ہے. نمبر 1 میڈیکل رپورٹ, نمبر 2 ابشر کی اپوائنٹمنٹ کا لیٹر, نمبر 3 ہمارے پاس فیس پے جو کی ہے اس کا اسکرین شاٹ کی, نمبر 4 پاسپورٹ کی کاپی, نمبر 5 ہماری ویزا کاپی, نمبر 6 اقامہ کاپی, نمبر 7 ڈرائیونگ لائسنس کی کاپی, نمبر 8 فائن کلیئرنس کا سرٹیفکیٹ کا, نمبر 9 ہماری جو پاسپورٹ سائز کی پکچر, نمبر 10 اوریجنل لائسنس. اور یہ ساری چیزیں آپ نے لے کے جس دن آپ کی اپوائنٹمنٹ ہوگی اس دن آپ نے اسکول میں چلے جانا ہے, جس اسکول سے آپ نے لیا ہوگا, مطلب جس اسکول کو آپ نے سلیکٹ کیا ہوگا اپوائنٹمنٹ میں. ادھر جائیں گے, آپ کو ادھر ریسیپشن پہ یا انفارمیشن والے کاؤنٹر پہ جائیں اور ادھر آپ اپنا فارم جمع کروائیں, یہ سارے ڈاکومنٹس جمع کروائیں. وہ آپ کو ایک فارم دیں گے, وہ فارم عربی میں ہوگا اور وہ فارم کو آپ کو فل کرنے کے لیے کافی مشکل پیش آئے گی Documents کیونکہ carried on appointment کچھ لوگوں day. کو عربی نہیں آتی. اور وہ فارم میں سب سے بڑی غلط چیز یہ ہے کہ وہ ٹوٹلی عربی میں لکھا ہوا ہے, اس کے ساتھ انگلش لازمی لکھنی چاہیے کیونکہ بہت ساری ملٹی نیشنلز کمپنیاں ادھر آتی ہیں اور ملٹی نیشنلز بندے بھی ادھر سے آتے ہیں, مطلب مختلف کنٹریوں کے. تو ہر کوئی عربی نہیں جانتا ہوتا لیکن انگلش ہر کوئی جانتا ہے, تو ایٹ لیسٹ وہ ہونا چاہیے. تو یہ میرا سجیشن ہے مرور آفس والوں کے لیے. تو لیکن دوسری یہ میں نے تو جو ریسیپشن سے کروا لیا تھا فل آؤٹ فارم, تو انہوں نے مجھے فل کر کے دے دیا تھا, تو سارے ڈاکومنٹس اٹیچ کیے اور 5 منٹ کے اندر مجھے لائسنس نکال کے انہوں نے دے دیا. اور میرا وہ جو اوریجنل لائسنس تھا وہ انہوں نے کیری کر لیا, یعنی میری کوئی ٹرائی نہیں ہوئی, کوئی کچھ نہیں ہوا, سب کچھ مجھے انہوں نے بنا کے دے دیا. تو یہ ساری چیزیں آپ اپنے ساتھ میں کیری کرو گے تو آپ کو بالکل بھی دوبارہ چکر نہیں لگانا پڑے گا. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے سب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوگی. تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ایسے انفارمیٹو ویڈیو کے لیے اور بھی اگر ضروری ہو تو ملتی رہیں گی. تو مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ. Thanks for watching full video.